بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد سورہ کوثر اور اللہ پاک کا ایک نام پڑھ لیں، پھر 400 کروڑ بھی مانگو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائیں گے۔ نصیب ایسے سنورے گا کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اس ماہ کے آج کے بہت ہی بابرکت دن کا بہت ہی خاص، انتہائی مجرب اور مستند وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ خوش قسمت لوگ آج کے دن عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام میں بڑی ہی طاقت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کریں گے میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق تو انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ ہر دعا قبول ہونے کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالی کے انعام کا وظیفہ ہے، جس کے ذریعے اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر دکھ، تکلیف، پریشانی کو اپنے فضل کرم سے دور فرمائیں گے، اور پھر آپ کی ہر جائز حاجت، ہر جائز خواہش اور ہر ضرورت پوری ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی، اور اگر اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی پریشانی اور دکھ، تکلیف اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائیں گے، اور آپ کا سکون اور راحت والی زندگی دیں گے۔ ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات ملے گی۔ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کر سو جانا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ غریب سے غریب کا بھی نصیب کھل جائے گا، تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ نے رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد سونے سے پہلے صرف 7 مرتبہ سورہ کوثر اور اللہ پاک کا یہ مبارک نام میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ صرف 7 بار، زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے، بڑا ہی آسان عمل ہے۔ 7 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھ لو اور پھر زندہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ چاہے جتنا بھی کوئی غریب ہے وہ بھی اگر پڑھ لے گا تو اس کا بھی نصیب کھل جائے گا، اور تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، کیونکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی کو کچھ دے سکے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے، نہ ہی عزت رہتی ہے، بلکہ عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، اور نہ ہی انسان کا بھرم رہتا ہے۔ انسان کی جو بچی کچی عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی بہت زیادہ حاجتیں اور خواہشیں ہوتی ہیں، وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن اس عمل کے بعد، اس وظیفے کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد لازمی پورا ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی یہ وظیفہ پورا ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ جو کچھ بھی مانگو گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ سب پوری ہوں گی۔ یہ عمل کثرت اور رزق کے لیے ایک مستند عمل ہے۔ آپ نے آج کے دن ہی اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسے کرنے کے بعد بہت تیزی سے آپ کے گھر میں بے شمار رزق آئے گا۔ اس عمل کی تاثیر اور اثر آپ کو ساری زندگی ہی ملتا رہے گا، لیکن اگر ہر روز کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کا یہ عمل بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی آرام سے کر سکتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر موجود کسی ایک شخص نے اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی تاثیر تمام گھر والوں کو ملے گی، لیکن اگر تمام گھر والے یہ عمل کر لیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ آج کل ہر انسان پریشان رہتا ہے، کسی کو پریشان کاروبار کے حوالے سے ہوتی ہے، کسی کو گھر کے حوالے سے ہوتی ہے، نوکری کی ہو سکتی ہے، جو بھی آپ کی خواہشات ہوں گی انشاءاللہ تعالی رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ تو عمل کی اجازت بہت ہی ضروری ہے،
وظیفے کی جب تک اجازت نہیں ملتی وظیفہ اثر نہیں کرتا ہے، کیونکہ وظیفہ جو ہے وہ بہت ہی پاورفل ہے، سچا وظیفہ ہے، میرے خود کا آزمایا ہوا ہے، تو اجازت بہت ہی ضروری ہے وظیفے کی اجازت کے لیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ثواب کی نیت سے ٹائپ کر دیں، آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے اب وظیفہ کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے، آخر میں کیا پڑھنا ہے، سب طریقہ کار آپ لوگ جان لیجئے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، کہیں سے سکپ مت کیجیے گا محترم ناظرین، اس لیے نماز کا مکمل اہتمام کیا کریں، پھر دیکھنا ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کو وظائف کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ پاک آپ کے رزق میں خوب اضافہ فرما دے گا۔ رات کے وقت جو لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، اگر کوئی بھاری کاروبار کرتے ہیں، کوئی دکان وغیرہ ہے، یا کوئی نوکری کرتا ہے، یا کاشتکار ہے، فصلیں وغیرہ کاشت کرتا ہے، بے روزگار ہے اور کوئی باعزت روزگار کی تلاش ہے، بے روزگار ہے اور کوئی باعزت روزگار کی تلاش میں ہے، انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے آپ کے رزق میں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے بے پناہ برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرما دے گا، اور آپ کا رزق بھی انتہائی کشادہ، وسیع اور آسان انشاءاللہ کر دے گا۔ لیکن اس عمل کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند باتوں کی احتیاط کرنی ہے، جس نے یہ پابندی کے ساتھ عمل کو مکمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی کی 100% گارنٹی سے کہتا ہوں سنور جائے گی۔ ویسے بھی ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی طرح کے امتحانات رکھے ہیں، وہی ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ بیماری ہو یا کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہمیشہ رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج اس کے ساتھ پیدا نہ فرمایا ہو، لیکن سوائے مرض الموت کے ہر مرض کی شفا رکھتی ہے۔ ہمارے روزمرہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ایک معمولی حصہ ہیں، معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کے لیے آتی ہیں، تاکہ بندہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتا رہے، پھر اچھے اور برے ہر دونوں حالات کو اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان سمجھ کر شکر بھی ادا کرے اور خوب عبادت بھی کرے، تاکہ پروردگار ہمیں بھی معاف فرمائے۔ اور جو لوگ اپنی زبان پر اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کے پاس دولت ضرور آتی ہے اور ان کی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جب یہ وظیفہ پورا ہو جائے تو آپ لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اللہ آپ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اپنے لیے رزق اور دولت مانگ لینی ہے، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کا جو ذکر ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جو آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ کا ذکر جس زبان پر ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے تمام بند راستے کھول دیتے ہیں، اس کی بڑی سے بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اس کی بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کے مبارک ناموں کا ذکر اپنی زبان پر ہر وقت جاری رکھا کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے سے نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے بلکہ اس کے بعد آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، بہت زیادہ غربت ہے، دن گزار رہے ہیں، ہر روز آپ کو محتاجی اور مفلسی سے واسطہ پڑتا ہے، تو آج کا وظیفہ بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی طاقتور والا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا مبارک نام ہے۔ اگر آپ نے ان شرائط پر عمل کر لیا اور اس خاص طریقے کو بھی سمجھ لیا جو میں خاص عمل بتا رہا ہوں، تو آپ مجھے دعائیں دیں گے،
اس کو صرف خاص لوگ ہی کریں گے۔ یقین جانیں وہی لوگ کریں گے جو رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جن کو شوق ہے، دولت چاہیے، وہ لوگ یہ وظیفہ لازمی کریں، یا جن کے گھروں میں مسئلے مسائل ہیں۔ آج کے عمل میں اللہ تعالیٰ کا نام اور سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، اس طرح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق، لیکن اس کو کس طرح کرنا ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ عمل بعد از نماز عشاء وہیں بیٹھ کر پڑھا جائے۔ آپ نے اس عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرنی، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ دیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب مل جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا۔ تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بہت ہی مبارک سورہ مبارکہ ہے، بہت لوگوں کا سورہ کوثر کا نہیں پتہ، اس لیے میں پڑھ کر بھی سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام یا باسطو پڑھنا ہے۔ یا باسطو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے اور اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ یا باسطو آپ نے 101 مرتبہ دوسرے نمبر پر پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 300 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اچھی طرح گن کر پڑھیے گا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے گا تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی غلطی نہ ہو، کیونکہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ جب آپ اچھے طریقے سے دھیان کے ساتھ استغفر اللہ 300 بار پڑھ لیں تو پھر آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جو 3 اعمال آپ کو بتائے ہیں ان کی ساری تعداد ادا اگر ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں کے
پوروں پر ہی شمار کر لیں۔ اگر ہاتھوں پر کرنے میں پریشانی ہوتی ہے تو پھر آپ تسبیح بھی استعمال کر لیں۔ کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، بس یہ وظیفے کی اجازت لے لیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاتھوں پر شمار کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آخرت میں بھی آپ کے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں، ہاتھوں کے جو پورے ہوئے، وہ بھی آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے نہایت خلوص اور دردمندانہ انداز میں عاجزی کے ساتھ اپنی مشکلات اور حاجت پوری کروانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور اور مقبول ٹھہرے گی۔ محترم ناظرین، صرف وظیفے کے لیے ہی آپ نے نماز نہیں پڑھنی، 5 وقت کی نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ صرف عشاء کی نماز نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اس وظیفے کی صرف 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف حلال رزق ہی مانگا جائے۔ نمبر 3، اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یقین پکا ہوگا تو کچھ بھی مل سکتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ کیا جائے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں اللہ سے جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل رہا ہے۔ اس وظیفے کی ایسی برکات ہیں، آپ نے صرف ایک ہی دفعہ اس وظیفے کو اگر کر لیا، میری مان کر آج کر لیا، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشکل، کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنی رحمت اور شفقت سے معاف فرمائے۔ آمین۔ دعا ہے اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ثواب کی نیت سے ٹائپ کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کے پاس بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی وظیفہ کر کے سب کچھ اپنے رب سے مانگ سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اسی چینل پر آپ کو سچے اور مجرب وظائف دیکھنے کو ملیں گے۔ میرے خود کے آزمائے ہوئے وظیفے آپ لوگوں کو اس چینل پر بتائے جاتے ہیں۔ تو دوستو، نیکسٹ ویڈیو پہ بات ہوگی، نیکسٹ ویڈیو پہ ملیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔